بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کر دوں۔ ایک نوجوان، اس کی شادی ہوئی، اس کو اس کی بیوی سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، اور بیوی کی طبیعت کامچور تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ خاوند تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، یعنی پیار و محبت کا فائدہ اٹھا رہی ہے، تو وہ اپنے خاوند سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، خاوند سے بھی برداشت نہ ہوا۔ خاوند نے پوچھ لیا، محبت کے مارے، محبت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے خاوند نے پوچھ لیا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی، اس وقت ہی ٹھیک رہوں گی جب تم مجھ کو یہاں سے میرے گھر واپس لے جاؤ، یعنی میرے مائکے لے کر جاؤ، اور میں تمہارے ساتھ وہیں پر رہوں گی، اور تم بھی میرے ساتھ رہنا۔ میں آپ کے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں، لیکن ان بوڑھوں کی خدمت کرنا نہیں چاہتی۔ ان بوڑھوں کی خدمت مجھ کو کرنی پڑتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نوجوان ایسا تھا، اس نے بیوی کی بات کو مان لیا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر دوسرے شہر میں جا کر گھر لیا۔ دونوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ ماں باپ گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، مگر بچے کے کان میں جو بھی نہ رینگی۔ بچے نے کچھ بھی نہ سنا اور بیوی کے ساتھ چلا گیا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، اور اس کو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو سعودی عرب کے اندر جاب مل گئی۔ یہ وہاں اچھے پیسے کمانے لگا، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دیا، سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجتا۔ اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ رکھا، ماں باپ کو بھول گیا۔ بیوی کہتی تھی اگر ان سے رابطہ رکھو گے تو مجھ سے رابطہ توڑنا پڑے گا۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ کرتوت کیا۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ کرتوت کیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے بھلا دیا۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ یہ طواف کر رہا ہے، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد یہ بندہ بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں جب سے آیا ہوں 12 سال میں نے 12 حج کیے اور کئی عمرے کیے، لیکن میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہے، میرے دل پر اندھیرا بیٹھا ہوا ہے، میرے دل پر ظلمت ہے، نہ عبادت کو جی چاہتا ہے، نہ کسی اور کام کرنے کو دل بولتا ہے، معلوم نہیں میں ایسا کیوں ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا تو نے کسی کے دل کو دکھایا تو نہیں؟ تب اس کو جا کر خیال آیا میں نے اپنے ماں باپ کو بلا دیا۔ اس کو اس کے ماں باپ کی یاد آئی، کہنے لگا ہاں میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور میں سمجھا کہ میرے حج اور عمرے سے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا حج کرنے کی اور زیادہ ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ وہ بندہ اپنی ٹکٹ بنوا کر ملک واپس آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا۔ 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ ماں باپ پر کیا گزری۔ اس بستی کے کنارے پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی ملا، اس نے ڈرتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، اس نے ان کو نہ پہچانا اور یہ بتایا کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، شادی ہوئی، ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ چل دیا۔ وہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی گزاری۔ بالآخر ایک وقت آیا، خاوند بھی فوت ہو گیا، اب ماں اکیلی رہ گئی۔ وہ بیچاری گھر میں اکیلی پڑی رہتی ہے۔ پڑوسیوں نے ترس کھایا اور انہوں نے روٹی بھیج دی، کبھی نہ بھیجی، کبھی اللہ کا شکر ادا کر لیا، کبھی صبر کر لیا۔ پھر اس بوڑھی عورت کو فالج ہو گیا۔ اب سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے ہیں، فالج زدہ ہے، لیکن پتہ نہیں کوئی بات ہے کہ اکثر دعائیں مانگتی رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتی رہتی ہے۔ یہ اپنے گھر میں گیا، دروازہ کھول کر دیکھا، ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی،
سوچ رہا تھا میں نے ماں کو اتنا ستایا، یہ مجھے کہیں گی دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی تو پوچھنے لگی کون ہے؟ اس نے بتایا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹے تو نے بہت انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کے مارے لیٹی ہوں، دل کی آخری تمنا تھی تم آ جاتے، میں تمہاری شکل دیکھ سکتی، تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی، میں نابینا ہو چکی ہوں، میری آنکھیں جا چکی ہیں، مگر میں تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں۔ بیٹے تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو۔ بیٹا قریب آیا اور میرے سینے سے لگ جاؤ، بیٹا قریب آؤ اور میرے سینے سے لگ جاؤ۔ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اتنے دکھ برداشت کرنے کے باوجود بھی صرف بیٹے کے گھر آ جانے سے خوش ہو جاتی ہے، تو جس طرح ماں اپنے بیٹے کے گھر آ جانے پر خوش ہو جاتی ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے، پروردگار عالم بھی اپنے بندے کے اپنے در پر آ جانے سے خوش ہو جاتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔